أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون صدق الله العظيم. اے ایمان والو، نہ بناؤ تم رازدار اپنے سے علاوہ کسی کو، ہم نہیں کمی کریں گے تمہیں فساد مچانے میں، تمہارے ودو کو چاہتے ہیں تم کو مشقت میں، قد بدت البغضاء اور تحقیق ظاہر ہو گیا ان کا بغض ان کے منہوں سے، اور جو کچھ ان کے سینوں میں مخفی ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، اور تحقیق ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کر بیان کیا اگر تم یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 تلاوت ہوئی ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے یہود کافروں کا ایک جو اشکال تھا اس کا جواب دیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر مسلمان اللہ کے راستے میں خرچ کرے دنیا میں تو ان کو آخرت میں 10 گنا سے 700 گنا تک اجر ملے، اور ہم دنیا میں کچھ خرچ کریں تو ہمیں آخرت میں کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو اللہ رب نے فرمایا تھا کہ ایک ہوتا عمل کرنا، ایک ہوتا اس کی حفاظت۔ تو مثال دے کر سمجھایا تھا کہ آج کل اس مثال کو سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ جیسے سردیوں کے اندر کوئی سبزی لگاتا ہے، اس کے اوپر جو ہے اس کو اوس سے بچانے کے لیے اس پر شاپر لگاتا ہے تو تاکہ اس کی حفاظت رہے، اس کو سردی نہ پہنچے۔ تو اسی طرح اعمال کو بچانے کے لیے ایمان شرط ہے، اور پھر اخلاص شرط ہے، پھر اتباع سنت شرط ہے۔ جب تک یہ تینوں چیزیں پائی جائیں گی اس آدمی کے اندر، اس عمل میں، اللہ رب العزت اس عمل کو کا اجر آخرت میں 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیں گے۔ اگر ان میں کسی چیز کی کمی آ گئی تو اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ جیسے اگر ایمان نہ ہو، جتنا مرضی آدمی جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے، اس کو دنیا میں سے اس کا مل جائے گا معاوضہ، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ سب سے پہلے ایمان شرط ہے آخرت کے لیے، اور اسی طرح پھر اخلاص شرط ہے۔ اگر اخلاص سے نہیں کام کیا بلکہ دکھلاوا مقصود تھا یا شہرت مقصود تھی تو اللہ رب ایسے اعمال کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اتباع سنت نہیں تھا، سنت کی اتباع نہیں تھی، خواہشات کی اتباع تھی، پھر بھی اس عمل کا اجر جو ہے وہ آخرت میں نہیں ملتا۔ آگے جو ہے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو تنبیہ کی ہے بات کی کہ اپنی رازدار یعنی اپنی خفیہ باتیں جو ہے وہ کسی کافر کو نہ بتلاؤ، لا یعلونکم خبالا، کہ اپنا رازدار کسی کافر کو نہ بناؤ، اس لیے کہ یہ کافر جو ہے آپ کو نقصان پہنچانے کے درپے ہے۔ اس لیے کہ کچھ مسلمان تھے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے بھولا بالا ہوتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ تیز ترار ہوتا ہے۔ تو اس لیے اور اسی طرح مومن کے اندر اللہ رب العزت نے رحم دلی رکھی ہے، رحماء بینہم، کہ وہ آپس کے اندر شیر و شکر ہے، اور کافروں کے مقابلے میں سخت لیکن آپس کے اندر وہ شیر و شکر ہے، بالکل نرم ہے۔ تو اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے مومن کی شان یہ ہے کہ آدمی کوئی دوسرا آدمی اس کے پاس بیٹھے، اس کی نرم روی سے، اس کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہو جائے۔ اور آج ہمارے اندر سب سے زیادہ کمی یہی ہے کہ ہمارے اندر جو ہے نرم روی نہیں ہے، اور اسی طرح اخلاق ہمارے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نہیں ہے۔ تو جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا، تو آپ حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ آپ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے؟ اگر قرآن کی تلاوت ہے جو قرآن ہے وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ تو اس لیے مومن کی شان یہ ہے کہ اس کے اخلاق اتنے اچھے ہوں، اس کی گفتار، اس کی رفتار اور اس کی باتوں کا سلیقہ ایسا نرم ہو کہ دوسرے آدمی متاثر ہو جائے۔ صحابہ سے جو لوگ جو ہے مسلمان ہوتے تھے وہ صحابہ کی طرف تھے، وہ صحابہ کے اخلاق دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جب مدینہ میں صحابہ گئے ہیں تو جب یہود کا تجارت پر غلبہ تھا، جب صحابہ کے لوگوں نے اخلاق دیکھے تو سارے ان کے جو غلبہ وہ ختم ہو گیا،
اور تجارت ساری کی ساری صحابہ کے ہاتھ میں آ گئی، تو اس سے کیا تھا کہ ان کے اخلاق اچھے تھے۔ آج ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، تو اس لیے ہمارے پاس جو بیٹھنے والا ہے وہ ہمیں جو ہے کہ کیسے لوگ، اس لیے ہمیں ضرورت ہے اپنے اخلاق کو درست کرنے کی۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایمان والوں تم جو ہے اپنا رازدار کسی کافر کو نہ بتاؤ۔ جیسے صحابہ میں سے کچھ ایسے تھے تو راز کی باتیں جو ہے یہود اور اسی طرح عیسائیوں کو بتا، منافقین کو بتا دیتے، تو پھر وہ کیا ہوتا، وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے وہ ترکیبیں سوچتے۔ تو آگے فرمایا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، یہ جو کافر لوگ ہیں یہ ہمیشہ آپ کو مشقت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جیسے بدر کی جنگ میں ایک جاسوس وہ مسلمانوں میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میرا کلمہ تو سنو، دیکھو مجھے کلمہ آتا کہ نہیں آتا، میں صحیح پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کلمہ سنایا، پھر اس نے صورتیں سنائی، کچھ صورتیں یاد کی ہوئی تھی، ایسی نرم باتیں کرتا تھا کہ صحابہ جو ہے سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہی ساتھی ہے، لیکن وہ ایسی ایسی باتیں کرنے لگا جو صحابہ نے پہلے سنی ہوئی تھی۔ اب صحابہ کیونکہ اللہ رب العزت نے مسلمان کے اندر ایک فہم رکھا ہے، عقل و تدبر رکھا ہے، تو اس کو صحابہ نے اس سے پہچان لیا کہ یہ ہمارا ساتھی نہیں ہے، اس کو پکڑ کر اس کی پٹائی شروع کی، تو وہ مان گیا کہ میں جاسوس ہوں۔ تو اب جو ہے اس کو صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ آئے ہیں مکہ سے مسلمانوں کے مقابلے میں، وہ نہیں بتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ روکو، اس کے ساتھ سختی نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اس سے پوچھا بھی تیرا نام کیا ہے اور تیرا قبیلہ کیا ہے، اس نے سب کچھ بتا دیا۔ پھر پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بتاؤ کہ کتنے آدمی آئے ہیں، کہنے لگا کہ مجھے نہیں پتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چلو یہ بتاؤ کہ آپ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو روزانہ، تو وہ کہنے لگا ہم 10۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 1000 آدمی، 1000 آدمی کا لشکر ہے اس میں کیسے؟ حضور نے کہ ایک اونٹ جو ہوتا ہے 100 آدمی کے لیے کافی ہوتا ہے، تو 10 اونٹ کرتے ہیں تو اس سے معلوم کہ 1000 آدمی ہیں۔ تو جب بعد میں پتہ چلا تو 1000 آدمی تھے جو بدر کے مقام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تھے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے اندر فہم رکھی تھی، فہم و فراست۔ تو اس سے فرمایا اتقوا فراست المومن، کہ مومن کی فہم و فراست سے بچو، اس لیے فإنہ ينظر بنور اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ تو ہم جیسے جو بالکل کم قسم کے مومن ان کے بارے میں بتایا جو صحابہ تھے، اللہ رب العزت کا ایمان قوی تھا اور ان کی فہم و فراست بھی قوی تھی۔ تو اس لیے فرمایا کہ آپس کے اندر دوستی لگاؤ اور کسی کافر کے ساتھ اس طرح کے معاملات نہ کرو۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوستی اور دشمنی کا معیار بھی بیان فرما دیا کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ دوستی کرنی ہے اعتدال کے ساتھ، اس لیے کہ ہمیں ہر کام میں اعتدال مقصود ہے شریعت میں، جیسے امتاً وسطاً لتکونوا شہداء، کہ امت یہ درمیانی امت ہے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر معاملے میں درمیانہ معاملہ اختیار کرو، نہ اتنی زیادہ عبادت کرو کہ ایک دن عبادت کر کے دوسرے دن عبادت سے ہاتھ دھو، بلکہ اعتدال کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کرو، کیونکہ ہمیں حضور شریعت کو مقصود کیا ہے کہ عمل کے اندر حسن، اور عمل کی کثرت مقصود نہیں ہے۔ جب عمل کے اندر حسن آئے گا، تھوڑا ہی ہو اچھا ہے، وہ قابل قبول ہے، اور اگر عمل زیادہ ہے لیکن اس کے اندر حسن نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے حضور سے فرمایا کہ اگر کسی کے ساتھ دوستی کرنی ہے تو اعتدال کے ساتھ، اس کو ہر راز کی بات اس کو نہ بتاؤ، ہو سکتا ہے کل وہ آپ کا دشمن بن جائے، تو جب دشمن بن گیا وہ آپ کے راز فاش کرے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی کے ساتھ دشمنی کرنی ہے تو وہ بھی اعتدال کے ساتھ، اتنے سخت الفاظ میں اس کو کہو کہ ہو سکتا ہے کل وہ آپ کا دوست بن جائے، پھر آپ کو اپنی باتوں پر پشیمانی ہو۔ اس لیے ہر معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اعتدال اختیار کرو، کیونکہ یہ امت بھی اعتدال والی ہے اور ہر کام میں اعتدال مقصود ہے۔ جب اعتدال کے ساتھ کوئی کام ہوگا تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہے، اگر اعتدال نہیں ہے پھر اس کی اللہ رب العزت کے ہاں بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اور شریعت کا جو مقصود ہے وہ ہر کام میں اعتدال ہے، تھوڑا کر لو اچھا کر لو، زیادہ بھی نہ ہو۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت یہی فرمایا کہ وباللیل الا قلیلا، کیا کمری والے ساری رات نہ جاگو، جسم کا بھی حق ہے اور جو لوگ آپ کے ساتھ متعلق ان کے بھی حقوق ہیں، اور تھوڑی عبادت کرو اچھی کرو۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ ہم ان کے امتی، ہمیں بھی یہی مقصود ہے کہ عبادت تھوڑی لیکن اچھی۔ آگے فرمایا قد بدت البغضاء، کہ یہ جو لوگ ہیں یہود و نصارہ اور اسی طرح منافق لوگ جو تھے ان کا جو ہے دشمنی ان کے منہوں سے ظاہر ہو گئی، اس لیے کہ
کچھ کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جیسے یہود کے ساتھ مقابلہ ہوا، کچھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قتل کر دیا اور کچھ کو جو ہے جلا وطن کر دیا، اور اسی طرح منافقین کے بھی گاہے بگاہے اللہ رب العزت کی نشاندہی کرتے رہتے تھے کہ یہ لوگ منافق ہیں، یہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ایمان والوں کو بھی یہی تنبیہ کی آپ نے ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی اس طرح کی کہ آپ راز کی باتیں ان کو بتاؤ، فرمایا کہ ان کی دشمنی ظاہر ہوگی ان کے منہوں سے، اور جو کچھ ان کے سینوں میں ہے وہ کیا ہے، وہ زید عناد اور حسد سب کچھ ان کے سینوں میں ہے، تو وہ بہت بری چیز ہے۔ اب ایمان والوں کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ سامنے اپنی آیات اپنی نشانیاں کھول کر بیان کر دی اگر تم عقل رکھتے ہو، اور ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ کسی کے ساتھ دشمنی کرنی ہے تو وہ بھی اعتدال کے بچے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اللہ کی وجہ سے کسی کے ساتھ دوستی کرتا ہے اور اللہ کے لیے ہی کسی کے لیے دشمنی کرتا ہے، وہ عرش کے سائے میں قیامت والے جس دن کوئی عرش جو عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان کو اللہ رب العزت اس دن عرش کے اندر عرش کے نیچے سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو اس لیے تو ایمان والوں کا تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دشمنی بھی کرنی اعتدال کے ساتھ، اور اسی طرح دوستی بھی کرنی ہے اعتدال کے ساتھ۔ یہ کافروں کے ساتھ ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ہے نہیں ہے۔ کسی بات میں آتا ہے کہ اگر کسی آدمی کے ساتھ 3 دن اگر کوئی آدمی نہ بنا بولا بغیر کسی وجہ سے، تو اللہ ہو سکتا ہے وہ منافق ہو کر مرے، یہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے 3 دن سے زیادہ کسی کے ساتھ جو ہے قطع تعلقی کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور اس ہمیں حکم یہی ہے سلمن قطعک واعف عمن ظلمک، اگر تیرے ساتھ کوئی توڑتا ہے تو اس کے ساتھ جوڑ، جو تیرے ساتھ ظلم کرتا ہے اس کے ساتھ صلہ رحمی کر، اور ہمیں حکم یہی دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے۔ Imam Fajr